السلام علیکم جی، میں ہمارے لیے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ سعد اور انس رضوی کہاں پر ہیں؟ ان کا پتہ تو لگ چکا ہے کہ وہ کشمیر میں ہے، لیکن ابھی تک وہ پولیس کی حراست میں کیوں نہیں ہے؟ کیا ان کے ساتھ کچھ ہو چکا ہے؟ کیا انس رضوی اب اس دنیا میں نہیں ہیں؟ عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جی 3 سویلینز جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، وہ شہید ہوئے ہیں۔ 48 جو ہے زخمیوں کی انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ 118 پولیس اہلکار جو ہیں ان کو زخمی کیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی سیف سٹی کیمراز کو انہوں نے مکمل طور پر ڈسٹرائی کر دیا تاکہ کہیں سے بھی کوئی ثبوت ہاتھ نہ لگ سکے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس وین پر حملہ کیا اور تقریباً 8 پولیس والوں کو جو ہے اتنا مارا پیٹا، ان کی گنز چھینی اور انہی کی گنز سے جو ہے وہ جو ہے وہ فائر کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ بڑی کچھ ڈیٹیلز انہوں نے بتائی ہیں، جس پر جو مختلف صحافی ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیٹیلز سے ہم سیٹسفائی نہیں ہو گئے۔ جس طرح سے ثانیہ ڈی چوک پر بہت ساری کہانیاں سنائی گئیں، ایسی کہانیاں سنائی گئیں کہ جو بندہ جو ہے اصل حقائق سامنے لے کر آنے کی کوشش کر رہا تھا، اس پر کیسز کیے جا رہے تھے، ان کو اسلام آباد سے اٹھا لیا جاتا تھا، ان کو غائب کر دیا جاتا تھا، ان پر مقدمات جو ہے وہ کر دیے جاتے تھے۔ ہمیشہ سے یا تو سیف سٹی کیمراز جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور اگر خراب نہ ہوں تو اس بار انہوں نے الزام لگایا ہے کہ تحریک والوں نے جو ہے اس کو ڈسٹرائی کر دیا تاکہ جو وہ حرکتیں کر رہے تھے وہ کر نہ سکیں، مطلب کیپچر نہ کر سکے کیمرہ، اور پھر جو ہے ان کی اصلی دنیا کے سامنے نہ آئے۔ تو جو ڈیٹیل انہوں نے دی ہے اس پر کتنے لوگ متفق ہیں، کتنے لوگ جو ہیں اس وقت آواز اٹھا رہے ہیں، جن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، یہ ڈیٹیلز مکمل طور پر ویسی ڈیٹیلز نہیں ہیں جو اس کے 2-3 دن بعد جو ہے پولیس کی جانب سے دی گئی۔ آج کی ویڈیو میں اس پر بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے جی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جب ثانیہ ڈی چوک کا معاملہ ہوا تھا تو سوال یہ اٹھائے گئے تھے کہ گولی کیوں چلائی، ہر ایک بندے کی آواز بند کر دی۔ پاکستان میں اگر ہم صحافت کی بات کریں تو گودی میڈیا کہیں پر بھی کچھ بھی آپ سچ پہ مبنی رپورٹنگ تو نہیں کر سکتے۔ پورا کا پورا کشمیر جل رہا تھا اور یہ کہانی سنا رہی تھی کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول۔ پھر پورا پاکستان جو ہے پنجاب کا برا حال ہوا تھا اور یہ کہتے کہ سب بالکل ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے صحیح ہے کہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب ان کو حکم مل جاتا ہے تو انہوں نے وہی چلانا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے اور کہیں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب معاملات یہ ہیں کہ سعد اور انس رضوی کہاں پر ہیں؟ ان کی جو تحریک کے لوگ ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ زخمی جو ہیں ان کا پراپر علاج کروایا جائے، ان کو رہا کیا جائے۔ سعد اور انس رضوی جو ہے ان کے بارے میں بتایا جائے کہ وہ کہاں پر ہیں۔ کچھ دن پہلے، تقریباً 2 دن پہلے جو ہے انہوں نے کہانی سنائی کہ ہم نے ٹریس کر لیا ان کو، اور وہ بھاگ کر جو ہے کشمیر میں موجود ہے، اور کشمیر کی گورنمنٹ مطلب آزاد کشمیر میں موجود ہے، اور وہاں پہ ہم نے جو ہے کہا ہے کہ ہماری جو ہے وہ مدد کریں اور ان کو گرفتار کیا جائے۔ ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر جو عظمہ بخاری صاحبہ نے ڈیٹیل دی ہیں وہ کہتی ہیں جی 3 سویلینز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 48 کے قریب زخمی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ 118 پولیس اہلکار جو ہیں ان کو گولیاں مار کے زخمی کیا گیا ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 جو ہے انتہائی زخمی بھی ہوئے تھے، پھر شہادت وغیرہ بھی ہوئی تھی۔ تو یہ ساری کہانی انہوں نے سنائی ہے، لیکن لوگ اس سے متفق نہیں ہو رہے کہ اتنے سارے پولیس والے تو زخمی نہیں ہوئے۔ اب جو کہانی وہ لے کر آئی ہیں، وہ جو کہانی انہوں نے بتائی ہے، وہ کہانی یہ ہے جو انہوں نے بتایا ہے کہ جو پولیس وین تھی اس پر حملہ کیا گیا، 8 پولیس والوں کی گنز انہوں نے لیں اور انہوں نے جو ہے وہ سامنے سے فائر کیے، جس سے وہ بہت زیادہ گولیوں سے زخمی ہوئے۔ اب پھر یہ بھی کہا گیا کہ اینٹوں سے بھرا جو ٹرالا تھا وہ ان لوگوں نے جو ہے اپنے قبضے میں کیا، اور اس سے اینٹیں اٹھا کے پولیس والوں کو اتنی شدید طریقے سے ماری کہ وہ انتہائی شدید زخمی ہوئے۔ پھر یہ بھی وہ بتاتی ہیں کہ جو سیف سٹی کیمرے ہیں ان کو مکمل طور پر انہی لوگوں نے ڈسٹرائی کر دیا۔ تو یہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ بتا رہی ہیں، وہ کہتی ہیں جی مذہبی جماعت کو ہم نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا، یہ ایک سوچ کے خلاف ہم نے آپریشن کیا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ کسی مسجد کو ہم اسبار نہیں کر رہے، جو مساجد ہیں مذہبی جماعت کی وہ محکمہ اوقاف کے حوالے کر دی جائیں گی۔ لبیک کے لوگ تو کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں، وہ تو یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ ہمارے تو متعدد سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں، سینکڑوں لوگ جن کی باڈیز کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو ان کی جو ہے کہانی یہ ہے کہ سینکڑوں لوگ غائب ہیں، لاپتہ ہیں، ان کو مار دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں ثبوت وہ سامنے لے کر آئیں گے تو بات ہوگی، لیکن میں پھر کہوں گی کہ ثبوت بھی سامنے آ جائیں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ ڈی چوک پہ تو ثبوت سامنے آئے تھے، اور ثبوت سامنے آنے کے بعد کیا ہوا تھا، وہ جو ثبوت سامنے لے کر آئے تھے ان پہ پرچے کر دیے گئے تھے، ان کو اٹھا لیا گیا تھا۔ تو ابھی جو لبیک والے ہیں وہ کہانیاں تو سنا رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ان کو بھی ثبوت سامنے لا کر رکھنا چاہیے کہ جو اتنی ان پر
جو بھی معاملات ان پر اٹھائے جا رہے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے لوگوں کو مارا ہے، سینکڑوں لوگوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا، تو ان کو چاہیے ثبوت لے کر آئیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ 14 اکتوبر سے ابھی تک جی سعد رضوی اور انس رضوی کے بارے میں انہوں نے کہانیاں سنائی ہوئی کہ وہ خود فرار ہو گئے تھے، جو وہاں پر آپریشن چل رہا تھا، جو عینی شاہدین تھے ان کے مطابق تو وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے۔ انس رضوی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، سعد رضوی کے بارے میں یہ کہانیاں ہیں، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کو 3 گولیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ زخمی حالت میں جو ہے ان کی ہی تحویل میں ہے۔ لیکن انس رضوی کے حوالے سے کوئی بھی کام جو ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا معاملہ ہوا، کہاں گئے، کہاں سے آئے، کس طرح سے غائب ہو گئے، کس کی تحویل میں ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہ ابھی کشمیر میں ہے اور ہم ان کو ٹریس ہم نے کر لیا، اب ان کو پکڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جو آج کہا گیا اس پر آپ کی کیا اوپینین ہے ضرور دیجیے گا۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔